الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لائیو دروس کے کئی سلسلے انشاءاللہ اس پیج پر جاری ہوں گے۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح سے عقیدے کا سلسلہ اور توحید و شرک کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انہی کے ساتھ ایک نیا سلسلہ جوڑتے ہوئے جنازے کے مسائل پر یہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر کے اس سلسلے کے لیے ہم نے محدث دوراں علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز کو اختیار کیا ہے کہ اسی کو دھیرے دھیرے سلسلے وار انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ بڑی مرتب اور مدلل کتاب ہے، بڑی مفید ہے۔ آج اس کا پہلا درس ہے اور شیخ ہی کی ترتیب کے مطابق ہم سب سے پہلے انہی باتوں کو بیان کر رہے ہیں جیسے شیخ نے بیان کیا، تو اسی کتاب کو سلسلے وار انشاءاللہ پڑھیں گے مسائل اور دلائل کے ساتھ میں۔ چونکہ جنازے میں عموماً جنازے کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فطری قانون ہے کہ ایک میت پہلے مرض الموت سے گزرتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں وفات سے دوچار ہوتا ہے، اس لیے پہلے مرض کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جب کسی بھی انسان پر کوئی بیماری آئے، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے فرائض کیا ہیں؟ بیمار کے فرائض میں سے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، اسی میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ جس حالت میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ چیز صرف صاحب ایمان کو حاصل ہے۔ اگر اسے نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہتری ہے، اور اگر وہ کسی مصیبت اور آفت کا شکار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ تو یہ صاحب ایمان کا طریقہ ہے کہ نعمتوں میں صبر اور نعمتوں میں شکر اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہے۔ ہمیشہ اس کی زندگی صبر اور شکر کے دو پہیوں سے چلتی ہے۔ اس کے برخلاف جن کے ایمان میں کمی ہو یا جن کے یہاں ایمان نہ ہو، وہ ہمیشہ ناشکری اور بے صبری میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی۔ سابقہ حدیث اور یہ حدیث دونوں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی اور اس کی رحمتوں کی امید رکھنا چاہیے، اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے
اور اس سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کے فضل و کرم کی اور رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ رہا پہلا نقطہ کہ بیمار کا فریضہ کیا ہے۔ اس میں سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قضاء و قدر پر راضی رہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے رب کی رحمتوں کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ نہ ہی امید کو چھوڑ کر مایوسی کا شکار ہونا چاہیے اور نہ ہی خوف کو چھوڑ کر نڈر اور ڈھٹائی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو صاحب ایمان نہ ہی بے خوف ہو جاتا ہے، نہ ہی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مامون سمجھتا ہے، نہ ہی ڈھٹائی اختیار کرتا ہے اور نہ ہی مایوسی کا شکار ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا بھی رہتا ہے اور اس کی رحمتوں کی امید بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھیں جو سنن ترمذی میں حسن سند سے مروی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیلی تحقیق ذکر کی ہے۔ حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس پہنچے جس کی موت کا وقت تھا۔ ایک قریب المرگ جوان کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، کیا حال ہے؟ اس جوان نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی اللہ سے اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کی امید ہے اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر، اس جیسے مقام پر کسی بندے کے دل میں جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اپنے گناہوں کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید، جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیتا ہے جس سے وہ خوف رکھتا ہے۔ اسے جس چیز کا خوف و اندیشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مامون و محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی اور اسے تسلی دی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بیماری چاہے جس قدر سخت ہو جائے، کسی حالت میں موت کی تمنا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بیمار تھے۔ اس بیماری میں انہوں نے موت کی تمنا کی، عباس رضی اللہ عنہ نے موت کی تمنا کی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا عمی لا تتمنى الموت، اے میرے چچا موت کی تمنا نہ کیجیے۔ اگر آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، نیک اعمال انجام دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید حیات سے نوازتا ہے، آپ کی زندگی مزید باقی رکھتا ہے، تو امید یہ ہے کہ آپ اپنے اس خیر کے اعمال میں اور آگے بڑھیں گے اور آپ کی نیکیاں اور بڑھ جائیں گی، اور آپ کی نیکیوں کا بڑھ جانا یہ آپ کے حق میں خیر ہے، تو اس لیے زندہ رہنے میں خیر ہے، موت کی تمنا نہ کریں۔ اور اگر آپ برائیوں میں مبتلا ہیں اور آپ کی ابھی موت نہیں ہوتی بلکہ آپ کو کچھ مہلت دے دی جاتی ہے، آپ کو اور موقع دے دیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کو اور آگے باقی رکھا جاتا ہے، آپ کی موت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، تو بہت امید ہے کہ آپ اپنی ان برائیوں سے توبہ کر لیں اور اپنے حالات کو سدھار لیں اور نیک بن جائیں۔ تو بہرحال موت کی تمنا نہ کیجیے۔
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا اور زندگی باقی رہنے کے فوائد ذکر فرمائے۔ آپ نے کہا کہ اگر زندگی باقی رہتی ہے تو نیک مزید نیکیاں کر سکتا ہے اور برا شخص اپنی برائیوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ بہرحال زندگی کے باقی رہنے میں خیر ہے۔ یہ حدیث امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے اور امام ذہبی نے امام حاکم کے اس قول پر موافقت کی ہے کہ یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف صحیح بخاری کی شرط پر ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، حدیث صحیح ہے اور مقبول درجے میں ہے، مردود کی فہرست میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حدیث ہے جسے قبول ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے صحیحین میں، صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث آئی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر موت کی تمنا کرنا ہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے اپنا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر کسی شخص کو موت کی تمنا کرنی ہی کرنی ہو تو وہ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر میرے زندہ رہنے میں خیر اور بھلائی ہے، اور اے اللہ مجھے وفات دے دے اگر میری وفات میں خیر اور بھلائی ہے۔ بہرحال خیر کو پوری طرح سے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی فیصلہ کر، کیونکہ مجھے اگر میں فیصلہ کر دوں تو میرے اندر نہ علم ہے نہ قدرت، میں نہیں جانتا کہ میرے حق میں خیر کیا ہے۔ اس لیے ایک بندے کو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اگر میری موت میں خیر ہے تو موت دے دے، اور اگر میری زندگی میں خیر ہے تو زندگی باقی رکھ۔ اس طرح سے موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر کرنا ہی پڑ جائے، ورنہ اصل یہ ہے کہ موت کی تمنا نہ کی جائے۔ تو بہرحال آج اس طرح سے کل 3 مسائل کا ذکر ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ کہ آدمی اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ موت کے وقت انسان خوف اور امیدوں کے درمیان رہے، بلکہ ساری زندگی اسی پر گزارے کہ اپنی گناہوں سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا رہے، کیونکہ ایک صاحب ایمان کے یہ 2 بازو ہیں جن کے ذریعے ایمان کی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ موت چاہے اور بیماری چاہے جس قدر سخت ہو، انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تمنا کرنا ہی پڑ جائے تو پھر اللہ کے سپرد کر کے اس طرح کہنا چاہیے کہ اے اللہ موت میں بھلائی ہو تو موت دے دے اور زندگی میں بھلائی ہو تو زندہ باقی رکھ۔ ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔